ایک تو پہلے مرحلے کا جو نتیجہ آیا آزاد کشمیر میں، اس کے بعد ہم نے دیکھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی، اور پھر سر آج محسن نقوی صاحب نے جو گفتگو کی ہے سسٹم ریسیٹ کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اگر کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو سسٹم الٹ دیں گے یہ. تو سر کس سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیا کانٹیکسٹ ہے، بتائیے گا ذرا اور سمجھائیے گا، آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو ملک کا نظام ہے یا جو عوام کو جو ایک سہولیات کی فراہمی ہے، پھر گورننس ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. آپ جو ہے انصاف کے جو ہے میدان سے لے کے، صحافت کے میدان سے لے کے سیاست کے میدان میں دیکھیں، آپ بیوروکریسی کو دیکھیں، آپ ملک کے ٹیکسز کے نظام کو دیکھیں، تو آپ ہر سطح پہ آپ کو اتنی زبوں حالی نظر آتی ہے کہ جو شاید بیان نہیں کی جا سکتی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایگریکلچر ملک ہونے کے ناطے آپ اپنے آپ کو ساری عمر یہ کہتے رہے کہ ہم زرعی ملک ہیں، ہمارا سارا انحصار ایگریکلچر کے اوپر ہے، لیکن آپ گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں. آپ کہتے رہے جناب کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہر قسم کی ایگریکلچر میں لائف سٹاک موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس میں کوئی کامیابی یا اپنی ایکسپورٹ بڑھا نہیں سکے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کہیں نہ کہیں خرابی تو موجود ہے. پھر سیاسی نظام کی اگر ہم بات کی جائے تو جو دونوں سیاسی جماعتوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر تقاریر بھی ہونی چاہیے، الزامات بھی لگانے چاہیے. سیاست میں جب الیکشن میں اترے ہوتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو للکارتے بھی ہیں، لیکن جس طریقے سے انتخابی نظام کو ننگا کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور ان کے جواب میں مسلم لیگ نواز نے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ چور ہیں، آپ دھاندلی سے جیت کر آئے ہیں. یہ کہتے ہیں جناب آپ کے جو لیڈر 85 میں دھاندلی سے جیت کر آئے تھے. یعنی گویا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اگر بات عوام مان لے تو یہ دونوں جو جماعتیں ہیں یہ دھاندلی زدہ ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے انتخابی میدان میں چوری کی ہے. تیسری جماعت جو باہر ہے، جسے تحریک انصاف ہم کہتے ہیں، اپوزیشن کی جماعت، اس کی حالت یہ ہے کہ اس پہ اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ 2018 کا الیکشن چوری کر آئے تھے. تو گویا تمام سیاسی جماعتیں اگر ایک دوسرے کو جو ہے وہ انتخابات چوری کرنے کی بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انتخابی نظام نہ شفافیت پر مبنی ہے، نہ اس کے اوپر اعتماد ہے کسی کو. عوام نے تو اعتماد بعد میں کرنا ہے نا، جماعتیں تو پہلے عدم اعتماد کر رہی ہیں. تو محسن نقوی صاحب جو بات کر رہے ہیں پورے سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کون کرے گا، کس میکنزم کے تحت ہوگا، گورننس کا ماڈل کون سا ہوگا، حکومت کیسے بنے گی، یہ وہ پیچیدہ سوالات ہیں جن کے جوابات شاید ابھی اس وقت تک تو محسن نقوی صاحب کے پاس بھی نہیں ہوں گے. یہ بھی ذرا بتائیے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو دھاندلی کے الزامات ہو رہے ہیں، جو گفتگو استعمال کی جا رہی ہے بلاول بھٹو کی طرف سے، اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا تو تختہ الٹ دیں گے، کیا آپ کو وفاقی اتحاد بھی ڈگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا یہ صرف یہیں پہ بات ہو رہی ہے اور بیک اینڈ پہ ان کا اتحاد قائم ہی رہے گا؟ دیکھیں، اتحاد اگر انہیں ختم کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ کیوں چاہیں گے کہ اپنی حکومت کا خاتمہ ہو، اور اگر یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو پھر کیسے گورننس کا جو ہے وہ یہ ماڈل موجودہ چل سکے گا. اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یہ گندا کرنے کے بعد، سیاست کو گندا کرنے کے بعد، انتخابی نظام کو گندا کرنے کے بعد، انتخابی نظام کے اوپر شکوک و شبہات میں مزید اضافہ کرنے کے بعد پھر بغل گیر ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تنقید کریں گورننس کے مسائل پہ، یہ تنقید کرے. اگر آپ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت فارم 47 کی ہے، جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، میں بلاول صاحب کی بات مان لیتا ہوں، تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب جو چیئرمین سینٹ بنے ہیں وہ اسی اسمبلیوں کے نتیجے میں بنے ہیں، تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. پھر جو آصف علی زرداری صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ملک کے ہیں اس وقت، جو شان و شوکت کے ساتھ صدارت کے مزے لے رہے ہیں، وہ انہی اسمبلیوں کے، ان کا الیکٹورل کالج یہی اسمبلیاں ہیں، اور انہی اسمبلیوں سے اگر دھاندلی زدہ اسمبلیوں سے وہ صدر پاکستان بنے ہیں تو ان کو سب سے پہلے ان کو پی ٹی آئی بھی تو یہ الزام لگاتی تھی، تب تو یہ کہتے تھے شفاف انتخابات ہوئے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں نا، مسئلہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی تھی، آج دونوں سیاسی جماعتیں مان رہی ہیں، اور جو دونوں سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ بھی دھاندلی زدہ جماعت تھی، دھاندلی سے جیت کر آئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مولانا فضل الرحمان کی مثال آپ لے لیں، وہ کہتے ہیں جی کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے، تو خیبر پختونخوا میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ کس نے کی ہے؟ وہاں تو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتیں نون کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کی ہے، ان دونوں جماعتوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کی ہے. تو آپ کی جو پورے سیاسی نظام ہے اس کی اخلاقاً کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اگر یہ بیانات اگر آپ سامنے رکھ لیں. اچھا نصر اللہ ملک صاحب، اب پہلا مرحلہ تو مکمل ہو گیا، بلاول تو یہی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرپور میں بھی انتخاب دوبارہ کرائے جائیں. اب اگلے 2 مرحلے ابھی آنے ہیں، وہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ نتیجہ اثر انداز ہوگا ان پہ؟
بلاول بھٹو زرداری یہ چاہتے ہیں کہ اگلے مرحلے پہ وہ الیکشن جو ہے وہ ان کو سیٹیں جتوا دی جائیں اور وہ اس کے بعد آزاد کشمیر میں ان کی حکومت بنا دی جائے. سوال یہ ہے کہ اگر جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وفاق کی حکومت 2.5 سال کا فارمولہ طے ہوا تھا, تو اب اس فارمولے کے تحت ان کو حکومت نہیں مل رہی تو حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ بھائی جی بھی ہمیں دے دیا, آزاد کشمیر بھی ہمیں دے دیں. اول بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو مومنٹم بن گیا الیکشن کی شفافیت پہ سوالات اپنی جگہ, لیکن مسلم لیگ نواز جو 12 نشستیں 13 میں سے 8-9 جیت گئی ہے, اب اگلا مرحلہ ان کے لیے حکومت سازی میں آسان ہوگا. بلاول بھٹو زرداری وہ راستہ روک کر وزارت جو اعظم عظمیٰ ہے آزاد کشمیر کی, وہ پیپلز پارٹی کو دینا چاہتے ہیں. اب یہ خواہشات کی جنگ ہے کہ خواہشات کی جنگ میں آپ کا نظام جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہا ہے. بالکل صحیح.